شکر ادا کرتے ہیں خوبصورت دن خدا نے مہیا کیا. ہم خدا کی اس شفقت کے لیے بے حد شکر گزار ہیں کہ خدا نے ایسے واقع ہمیں فراہم کرتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گیا تو آپ کے لیے ایک کلام کی بڑی خوبصورت آیت ہے. اب بہت سے تھکے ماندو صاحب میرے آمین. مسئلہ سارا پاس آنے کے لیے. تو آج جو ہمارا مضمون ہے ایڈر صاحب نے بڑی جو لفظ ہیں بڑے زبردست قسم سے پڑھے. ایکسائٹمنٹ اور کچھ ان کے اندر میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک جوش، کرسمس قریب آ رہا ہے تو ایک جوش ان کے اندر دیکھا گیا ہے. ویری ہینڈسم بوائے ہے. اور بوائے تو نہیں ہے. تھینک یو خدا کے ہم شکر گزار ہیں کچھ اس بات کے لیے بھی کہ سردی کا موسم ہے اور ہم اس سردی کے موسم میں نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ آج جو تصویر آپ کے سامنے کھینچنے والا آرٹسٹ آپ نے سنے مختلف طرح کے آرٹسٹ ہوتے ہیں. کچھ اپنے کریکٹر بلڈ کر کے وہ کریکٹر کرتے ہیں. کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں ٹاکنگ کر کے آرٹسٹ بن جاتے ہیں اور کچھ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے خدا کی باتوں کو بیان کر کے آرٹسٹ ہوتے ہیں. آج اس موضوع کی طرف آپ کو لے کر جانے والا ہوں. بڑا زبردست ہے، بڑے میسج سنے ہوں گے، لیکن کبھی غور کیا فرشتوں کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہے. آج جو خدا کا کلام ہے، جو میسج ہے، وہ اس نقطے کے ساتھ شروع ہوگا کہ فرشتوں کو کیا فیلنگز تھی کہ وہ زمین پر ایک فرشتہ کافی تھا. لیکن مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش کی نوید انہوں نے چرواہوں کو سنائی تو یکا یک، اس کا مطلب ہے کہ وقفہ بھی نہیں پڑنے دیا. نو ٹائم ایج، نو ٹائم بیہائنڈ، ان کے درمیان میں کوئی ایسا ٹائم کا دورانیہ نہیں رہا کہ وہ کہہ سکیں. یکا یک آسمان سے فرشتوں کی ایک لشکر، انلمیٹڈ کاؤنٹنگ کرنا شاید لشکر کے لیے ہمارے لیے مشکل ہوگا. اگر خدا یسوع نے کہا 12 تمن فرشتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ان فرشتوں کی بات کر رہے ہیں جب وہ گتسمنی باغ میں تھے تو وہاں پر ان فرشتوں کی انہوں نے بات کی. لیکن یہاں پر جو لشکر کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مقدس لوکا کو یہ لکھتے ہوئے دقت محسوس ہو رہی ہوگی کہ میں کیسے کاؤنٹنگ کر کے ان فرشتوں کا ذکر کر سکتا ہوں کہ how many angels arrive. مشکل تھا ان کے لیے، لیکن بڑا خوبصورت لفظ لکھا جو علم الہیات کی روح سے بڑا ایمان کی طاقت دیتا ہے. ہر ایک مسیح کے لیے یہ بڑا صبر پیدا کرتا ہے اور چیلنج پیدا کر دیتا ہے کہ آسمان سے ایک لشکر آئی. پاکستان میں 2 گواہ بڑے ضروری ہوتے ہیں جنہوں نے عینی شاہد ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ دیکھا ہو. لیکن یسوع مسیح کی پیدائش پر 2 گواہوں سے ہم کئی زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر. تو یہ صلح زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے. صلح میں کرتا ہوں، میرے الفاظ یہ ہیں، یا بائبل کو پڑھتے ہوئے، بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے میں اس کو خدا کا گیت، فرشتوں کا گیت یا فرشتوں کی یوں کہلیں نغمہ سرائی اور لکھا ہے تمجید کرتے ہوئے. کچھ ایسی تمجید ہو رہی ہے جو آسمانی مقاموں میں دوسرے فرشتوں سے الگ ہے. کچھ ایسے فرشتے ہیں آسمان پر جو قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جو خدا کے مسنجر ہیں، لائک دیٹ کہ وہ خدا کا میسج لے کر وہ زمین پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو دے دیتے ہیں. لیکن کچھ
کچھ ایسے فرشتے ہیں جو تمجید کریں، اور یہ خاص موقع ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تمجید کریں، جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر گیت گا رہے ہیں۔ اور میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیتوں سے بھی بڑھ کر، تمجید سے بھی بڑھ کر لفظ لگائیں تو یہ غزل ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش کی شان میں غزل کہی گئی ہے، اور غزل کیا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں نے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آج صرف ایک لفظ کی طرف جائیں گے اور وہ لفظ ہے صلح۔ یونانی زبان میں اس کے کئی معنی ہیں، لیکن معتبر اور بائبل کی روح سے جو ہمیں زیادہ مضبوط لفظ ملتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہودی کلچر میں یا یہودی معاشرے میں جو صلح کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کڑی دشمنی ہو اور ان کے رویوں میں تبدیلی آ جائے، ان کے مزاج بدل جائیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سے بدل جائیں، ان باتوں کا بدل جانا، ان رویوں کا بدل جانا صلح کہا گیا ہے۔ اور یہ صلح کیا ہے؟ خدا کی اور انسان کے درمیان۔ فرشتوں نے یہ میسج نہیں دیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، بلکہ انہوں نے صاف بتا دیا زمین پر ان آدمیوں میں، یہ آسمان پر صلح نہیں ہو رہی، یہ زمین پر صلح ہو رہی ہے، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یونانی معنوں میں صلح دو پارٹیوں کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو گئی۔ مقدس پالوس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے 5ویں باب میں اس دشمنی کے بارے میں، اس صلح کی جو اچھی بات تھی اور دشمنی کی جو بری بات تھی، ان کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ صلح کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ اب جو صلح ہوئی انسان کی اور خدا کے ساتھ، یہ صلح کیا ہے، یہ صلح کیسے ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایڈلز کے پاس جتنے ماضی میں خادم گزر چکے ہیں، میسج بہت زیادہ دیے ہیں صلح پر، لیکن زمین پر ہمیں ثابت بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی خدا نے انسان کے ساتھ صلح کر لی؟ کیا خدا نے واقعی صلح کا انسان کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا؟ میں آج آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ انسان کی اور خدا کے درمیان جو صلح ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ پہلی نشانی جو ہے صلح کی وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر انسان کی اور خدا کی صلح کروا دی۔ اور پہلا کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں، یہ پہلا کلمہ وہ کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وقت صلیب پر ادا کی ہے، اور یقیناً آپ کو یہ الفاظ آپ کے خیالات میں آئے ہوں گے جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ یہ معافی کا کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے انسان کی صلح کروائی، اور کیسے کروائی؟ صلیب پر۔ آپ گلے میں صلیب پہنتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں صلیب سجاتے ہیں، کیوں صلیب رکھتے ہیں؟ آپ کا ایمان صلیب کے وسیلہ سے کیوں برکت پاتا ہے؟ اور یہ جو میرے پیچھے بیہائنڈ یہ صلیب لگی ہے، ہم اسے ہی صلیب کیوں مان لیتے ہیں؟ ایکس نما بھی صلیب ہے جس پر مقدس پطرس کو صلیب دیا گیا، اور پھر ٹی نما بھی صلیب ہے، جیسے انگریزی کا حروف تہجی ٹی ہے، اسی طرح کی ایک اور صلیب بھی ہے، اس پر بھی صلیب دیا گیا۔ لیکن آپ چرچز میں، آپ اپنے گھروں میں، آپ کرسچن کنٹریز میں آپ کیوں صلیب کے اس نشان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کلام مقدس میں اس طرح کی صلیب کی ایمان کی تقویت موجود ہے، ایمان کا ثبوت موجود ہے۔ اور جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایک کتبہ، ایک ٹائٹل پلیٹ لکھ کر اونچی لگا دی گئی، اور اس ٹائٹل پلیٹ پر کیا لکھا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ
جو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح پر یہ صلیب پر جب وہ تھے تو ان کے اوپر، سر کے اوپر جو ہے وہ پلیٹ لگا دی۔ اگر 3 ماہ صلیب ہو تو وہ سر پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ ایکس نما صلیب ہو تو وہ وہاں پر بھی یہ کتبہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے جو آپ چرچز میں صلیب استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جگہ ہے کہ وہ جو ٹائٹل ہے وہ پلیٹ ہے، جو سلیٹ ہے جس پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ، وہ لگ سکتی تھی۔ اس صلیب کی علامت نے، اس صلیب کی مبارک قدرت نے انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان صلح کروا دی، اور یہ صلیب کا نشان ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ صلیب کا نشان ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آتا ہے۔ تو پہلا زمینی ثبوت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کے خدا کے ساتھ جب صلح کروائی تو پھر یہ صلیب ہماری گواہ بن گئی۔ یہ صلیب جو ہے انسان اور خدا کے درمیان صلح کا ثبوت بن گئی۔ آپ سوچیں گے تو یہ تو آواز آسمان سے آ رہی تھی، فرشتوں نے یہ کہا، تو کیا آسمان پر بھی صلح قائم ہو گئی؟ کیا آسمان پر ایسی کوئی شہادت موجود ہے جس سے ہم یقین کر لیں، جس سے ہم مان لیں کہ خدا نے واقعی وہ سچ اقرار دے دیا جو فرشتوں نے کہا کہ زمین پر ان آدمیوں سے صلح؟ یقیناً ایسا ہے۔ آسمان کی لہریں، آسمان کی فضائیں ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ستارہ چل کر نہیں آیا جس نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے نجی پیدا ہو۔ ستارے کی روشنی یہ ثابت کر دیا کہ آسمان پر کوئی ایسا بادشاہ زمین پر پیدا ہوا ہے جس کا ثبوت ستارہ دے رہا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے آسمانی قوتیں۔ آسمانی قوتوں سے مراد سورج، چاند، ستارے اس بات کی گواہی دے رہے تھے، اور وہ جو روشنی آسمان سے آ رہی تھی، جو نور چمکا تھا، ان گڈریوں پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ آسمان پر بھی خدا نے صلح کا پیغام زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر کیا فرشتوں کے کہنے کے مطابق یہ صلح کتنی دیر تک قائم رہی؟ کب تک یہ صلح جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر 2022 تک اور آنے والے کئی سالوں تک، جب تک خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتے، یہ صلح قائم رہے گی۔ اور اس کا ثبوت زمینی طور پر کیسے ہے؟ میرے اور آپ کے مسیح نے ایک عظیم کام کیا، ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ زمین پر اس صلح کو متعارف کروانا تھا۔ متعارف کیسے کروایا؟ کوئی بیمار خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، انہیں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اچھا کر دیا۔ مرکز کی انجیل پہلا باب پڑھ کر دیکھ لیے، وہاں پر لکھا ہے ہر طرح کے بیماروں کو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شفا دی۔ اگر کوئی کسی بھی طرح کی حالت کا بیمار آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اسے شفا دی۔ اب یہ ہے کلام کی بات، لیکن ہم دنیا کے اندر کیسے ثابت کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کے ساتھ صلح اس طرح سے کی کہ اسے شفا دی؟ آج جب مسیحوں نے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر شفا خانے کھولے تو شفا کا کام رکا نہیں ہے۔ شفا خدا کی طرف سے ایک صلح کی علامت ہے۔ انسان کا بیمار ہو جانا کبھی کبھار انسان کو خدا کے نزدیک لے آتا ہے۔ میرے تو یہ ہاسپٹلز پاکستان کے اندر کھولنا، بیرون ملک میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر امداد آنا، میڈیسنز، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو شفا کے عمل کو روک نہیں سکتی، بلکہ خدا کی محبت، خدا کی صلح انسان کے ساتھ نہ صرف روحانی شفا کی ضرورت ہے، وہ خدا کا کلام کرتا ہے، لیکن جسمانی شفا کے لیے ہسپتال، شفا خانے موجود ہیں، اور اس صلح کو خداوند یسوع مسیح نے قائم رکھا، اس کے شاگردوں نے قائم رکھا، اس کے ماننے والے لوگوں نے قائم رکھا، اور آج بھی یہ کام جاری اور ساری ہے، ختم نہیں ہوا۔ پھر آپ سوچیں گے دنیا میں تو بھوکے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ابھی کرسمس کے موقع پر بہت سارے گفٹس جو ہیں وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں، بہت ساری جو ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ یہ ڈسٹریبیوشنز ہمیں بیان کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں
کہ خدا یسوع مسیح نے ضرورت مندوں کو خوراک دی، خدا یسوع مسیح نے ضرورت مندوں کو سہارا دیا، اور یہ ضرورت مند لوگ خدا کے پاس آئے، اور ان کے پاس آنے کے سبب سے خدا نے ان کی زندگیوں میں بہت بڑے کام کیے، اور یہ زمینی ثبوت موجود ہیں کہ خدا نے، آسمان کے خدا نے انسانوں کے ساتھ صلح کرا، انسانوں کے ساتھ صلح کرا جو ہماری زندگی میں۔ اب آپ سوچیں گے اچھا فرشتوں نے کہہ دیا، آسمان سے گواہی مل گئی کہ ہماری انسان کے اور خدا کی صلح ہو گئی، وہ بھی پتہ چل گیا، زمین پر بھی ثبوت 2-3 مل گئے کہ ہاں انسان کی اور خدا کی، لیکن ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ خدا آج بھی انسانوں کے ساتھ صلح رکھے ہوئے ہے؟ کیسے ہم پروف کر پائیں گے کہ خدا آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتا ہے جس طرح سے خدا پہلے انسان کے ساتھ کرتا تھا؟ تو اس کا بھی جواب یہاں پر موجود ہے، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، گولڈن رائٹنگ ہے، یہ سنہری حروف ہے جو ہم آیت سمجھتے ہیں، یہ آیت سے بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنے والی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، ہم خود اپنے عمل سے بھی ہم خدا کی اور انسان کی صلح کا ثبوت دیتے ہیں، اور پہلا ثبوت یہ ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ خدا یہاں پر موجود ہے، جب اس کے لوگ جمع ہوتے ہیں خدا ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہم سے صلح قائم کیے ہوئے ہے۔ جب ایماندار بڑھتے جا رہے تھے، جب ایماندار دنیا کے اندر پھیل رہے تھے، جب ایمانداروں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی، لیکن انہیں خدا یسوع مسیح کے پاس بہت سے غیر قوموں کو بھی لے کر آنا تھا، تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے جب اعمال کی کتاب 2 باب پڑھیں گے، وہاں پر 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا نمونہ پیش کیا، وہ دعا کرنے میں مشغول، روٹی توڑنے میں مشغول، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ رفاقت رکھتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح نے صلح انسان کے ساتھ قائم کی تھی۔ فیلوشپ، رفاقت قائم کرنا، انسان کے ساتھ فیلوشپ، خدا کی اور انسان کی فیلوشپ۔ رفاقت لفظ جو کہ آپ اصولوں کے عقیدے میں بھی دہراتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسین کی رفاقت پر۔ مقدسین کی رفاقت کیا ہے؟ مقدسین کی رفاقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مسیح میں ایک ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، اور جب ہم مل جاتے ہیں تو مسیح کا بدن تقویت پاتا ہے، خدمت گزاری کا کام بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہم خود ثابت کرتے ہیں، ہمارے اچھے رویے، ہمارا اچھا مزاج جو مسیح نے ہمیں تبدیل کر کے دیا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کی رفاقت میں رہتے ہیں۔ سنیے گا، آخری بات کروں گا، ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار دعا کا دورانیہ بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید ہماری دعا آسمان پر نہیں پہنچ پا رہی، شاید میری دعا جو ہے وہ خدا سنتا نہیں ہے، خدا کو شاید میرے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خدا آپ سب سے محبت کرتا ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا آپ کو تبدیل کرتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا یہ اثر ہے، آپ کے اندر صلح یہ ہے کہ اگر دعا کسی دوسرے کو نہیں بھی لگ رہی، لیکن وہ دعا آپ کو لگ رہی ہے، آپ کی وہ پریئر آپ کے اوپر یہ کر رہی ہے کہ آپ خود تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اس دعا کے وسیلہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جائے۔ ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ خدا نے آسمان پر صلح کے ثبوت مہیا کی، زمین پر خدا نے صلح کے جو ہے ثبوت مہیا کیے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمارے اندر بھی صلح موجود ہے، خدا یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے
ہمارے اندر بھی صلح موجود ہے، اور یہی صلح کی بابت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ زمین پر شاید ہم آپس میں اس طرح سے نہ رہ سکیں، لیکن آسمان کی بادشاہی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایسی صلح برقرار ہوگی کہ شیر جو ہے وہ بکری کے بچے کے ساتھ، اور بچہ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالے گا لیکن کسی طرح کا زہر نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی صلح کا نمونہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ میرے دوستو، فرشتوں نے یہ پیغام پوری دنیا کے لیے، عالمگیر دنیا کے لیے یہ کہا کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، خدا کے کلام پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا میں اس صلح کو اپنی مومنین کے درمیان صلح کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ رفاقت رکھتے ہیں ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ، آپ ایک دوسرے کو ملتے جلتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی رفاقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ صلح قائم کیے ہوئے ہیں۔ خدا کی رفاقت، مومنین کی رفاقت آپ کے اندر صلح کو برقرار کرتی ہے، قائم کر دیتی، مضبوط کرتی ہے۔ اور اگر آپ مومنین چرچ میں یا عبادت خانوں میں آپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ ہم اس بڑی رفاقت میں قائم نہیں ہوئے، ہم اس صلح میں اس طور سے قائم نہیں ہوئے۔ کہیں نہ کہیں وہ ویک پوائنٹ موجود ہے، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر وہ سوراخ موجود ہے جہاں سے ہماری برکت نکلتی چلی جاتی ہے، ہم اپنی برکت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم دھیان کریں، ہم سوچیں اس بات پر کہ میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رفاقت رکھ کر خدا کی صلح کو اور زیادہ آگے لے کر جا سکتی ہوں۔